السلام علیکم ناظرین، آپ جڑ رہے ہیں ابھی بلند آواز کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی میزبان محوش لطیف۔ ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اویس احمد ڈار، جو کہ ایک رائٹر ہے، پوئٹ ہے۔ تو ابھی ہم ان سے ہی آپ کا تعارف کراتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دماغ میں رائٹنگس کے بارے میں کیسے آیا اور ان کی اسکولنگ کہاں سے ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ تھینک یو، آپ کا شکریہ مجھے ٹائم دینے کے لیے۔ تو اویس، آپ مجھے بتائیے اپنا بریف انٹروڈکشن کہ آپ نے کیسے ایز اے رائٹر کا سوچا اور آپ کی اسکولنگس کہاں سے ہوئی ہے؟ سب سے پہلے مجھے رائٹنگ کا شوق تو نہیں تھا، لیکن آفٹر 10th جب میں نے 10th کلیئر کیا، اس کے بعد میں نے ایڈمیشن کیا تھا ایس پی ہائر سیکنڈری ایم اے روڈ پہ، تو وہاں پہ میرا سبجیکٹ تھا آرٹس میں مجھے تھا انگلش، فنکشنل انگلش، اردو لٹریچر، فلاسفی تھا میرا سبجیکٹ۔ تو 11th میں اردو لٹریچر میں مجھے شوق ہوا پوئٹری کا، کیونکہ اکثر لٹریچر میں ہم پڑھتے ہیں پوئٹریز یا اسٹوریز پڑھتے ہیں یا ناولس پڑھ لیتے ہیں یا ڈراماز پڑھ لیتے ہیں یا فکشن پڑھ لیتے ہیں۔ تو 11th سے میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی ہے، 11th سے میں نے رائٹنگ سٹارٹ کی ہے۔ ٹھیک، تو آپ مجھے بتائیے بیسکلی جو آپ یہ رائٹنگس کرتے ہیں، پوئٹری کرتے ہیں، وہ کس ریگارڈنگ ہوتی ہے بیسکلی؟ اصل میں یہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں رائٹنگ کی، یہ مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، لائک پین میں لکھ لیتا ہوں، یا کشمیر کے حالات، میں جو آبزرو کرتا ہوں، جو میں فیل کرتا ہوں، وہ میں لکھ لیتا ہوں۔ جی بالکل۔ تو یہ اس میں کوئی پرٹیکولر ٹاپک نہیں میں لیتا ہوں جس پہ میں لکھ لیتا ہوں۔ میں جو آبزرو کرتا ہوں، جو میں فیل کرتا ہوں، جہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ لکھنا چاہیے، تو میں وہ قلم بند کر لیتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے، جب آپ نے اسٹارٹنگ سے شروع کیا، یہ سب کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز ہم اسٹارٹ کرتے ہیں رائٹنگ یا کچھ بھی، تو اوبسٹیکلس تو آتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اسٹارٹنگ میں جب میں نے رائٹنگ اسٹارٹ کی تھی تو مجھے پرابلمس بہت زیادہ ہوئی تھی، لیکن آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی فرینڈس، اسپیشلی محسن علی، ہی از این بگ آتھر۔ تو میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس کو بولا تھا کہ مجھے یہ رائٹنگ اسٹارٹ کرنی ہے، تو اس نے مجھے ہیلپ کی، اس نے مجھے بولا یہاں پہ ایسا لکھنا ہے، یہاں پہ ویسا کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ کا مطلوع کرنا ہے، یہاں پہ آپ کو طلوع کرنا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے فرینڈس کا سپورٹ تھا اور اسپیشلی گھر والوں کا سپورٹ تھا۔ تو پرابلمس مجھے آئی، لیکن اپنے دوستوں کی وجہ سے مجھے پھر پرابلمس نہیں دکھی۔ تو آپ مجھے بتائیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کشمیر میں سب لوگ جاب کے پیچھے ہے، ویدر میکزیمم یہاں پر لوگ گورنمنٹ جابس پہ ہی فوکس دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے آپ ایز اے رائٹر اپنا فیوچر کہاں پر دیکھتے ہیں؟ ایز اے رائٹر اگر میں دیکھ لوں تو رائٹنگ میں یہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے، رائٹنگ میں یہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ، میں لٹریچر اسٹوڈنٹ ہوں، چونکہ میرا سبجیکٹ ہے انگلش لٹریچر، تو الحمدللہ میں اسی میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ آگے ماسٹرز کر کے اسی میں پھر جاب ڈھونڈ لوں، ورنہ یہاں پہ تو گورنمنٹ جابس اویلیبل نہیں ہیں، بس پرائیویٹ ہی اگر مل جائے یا اسٹڈیز اگر کر لیتے ہیں تو اتنا کافی ہے۔ تو جیسا کہ آپ رائٹر ہے، یہاں پر کشمیر میں بہت زیادہ آرٹسٹز ہے، ویدر اسکیچ آرٹسٹ، کیلیگرافی آرٹسٹ، تو سب کی حساب سے یہی ہے کہ یہاں پر کشمیر میں ان سب چیزوں کا کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، یا مطلب لوگوں کو اتنی نالج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے گھر پہ لگتا ہے کہ ان کا کہنا ہے اسٹڈیز از امپورٹنٹ۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے، ہاں مطلب اسٹڈیز تو امپورٹنٹ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کو شوق ہے کسی چیز میں، آپ کو اگر پینٹنگ میں شوق ہے، آپ کو اگر پوئٹری میں شوق ہے، آپ کو اگر سنگنگ میں شوق ہے، تو ساتھ ساتھ آپ اس شوق میں کو بھی پورا کر لو۔ تو آپ مجھے بتائیے اسٹارٹنگ سے لے کے ابھی تک آپ کی کتنی پبلیکیشنس ابھی تک ہو گئی ہے؟ میں نے بہت ساری بکس لکھی ہیں، دا سینسائل لو میں نے لکھا، میں نے فریحہ دا اسٹوری آف اے لٹل گرل لکھا ہے، میں نے بیان دل لکھی، اینڈ ریسنٹلی جو بک آنے والی ہیں وہ ہیں صدائے دل، دا سانگس آف ہارٹ، تو وہ میں نے پبلشنگ کو بھیج دی، انشاءاللہ وہ جلدی آئے گی۔ جو یہ آپ کی ریسنٹ پبلیکیشن ہے وہ کس ریگارڈنگ ہے؟ وہ ہیں پوئٹریز کے ریلیٹڈ، اس میں پوئٹریز ہیں ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ۔ ٹھیک۔ تو جیسے میں نے آپ کو ابھی بولا تھا، اس سے پہلے بولا تھا کہ لائک جو مطلب کشمیر کے حالات ہیں،
लाइक डिबेट्स यहाँ पे होते हैं, एवरीथिंग मैंने उसमें लिखा है, हर कोई टॉपिक उसमें है। ठीक, जैसे कि आप खुद एक पोइट है, राइटर है, तो आपने शुरू से लेके अभी तक किसको अपना रोल मॉडल रखा है? क्योंकि होता है किसी न किसी में कोई रोल मॉडल, तो आपको कौन सा पोइट खुद फेवरेट है और आपने उसको भी अपना रोल मॉडल रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ए लिटरेचर स्टूडेंट। जब हम लिटरेचर पढ़ लेते हैं तो हम लिटरेचर में चौसर की बुक्स पढ़ लेते हैं, द कैंटरबरी टेल्स हम पढ़ लेते हैं, जॉन डन की बुक पढ़ लेते हैं, जॉन मिल्टन की बुक्स पढ़ लेते हैं, शेक्सपियर की बुक्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा रोल मॉडल था वो मेरा दोस्त था जो कि एक ऑथर है। तो उसके बाद मैं जब लिटरेचर फील्ड में आया तो उसके बाद मैंने जब पोइट्रीज़ को पढ़ा, स्टोरीज़ को पढ़ा, मैंने जब ड्रामाज़ को पढ़ा, मैंने जब बायोग्राफीज़ को पढ़ा इन बुक्स में, ठीक। तो उसके बाद मुझे लगा कि ना, अगर मुझे सपोर्ट मिल गया पूरा तो वो लिटरेचर को जाता है। ओके, तो आप मुझे बताइए अब लास्ट में आप उन राइटर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, ऑथर्स जो इस फील्ड में करना चाहते हैं राइटिंग में, तो लेकिन उनको नहीं पता उनको कैसे स्टार्ट करना है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहेंगे? जी देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। रिसेंटली मुझे एक लड़की कॉल कर रही थी, वो बोल रही थी कि मैं पोइट्री तो लिख लेती हूँ लेकिन मैं नॉन फिक्शनल स्टोरीज़ नहीं लिख पाती हूँ। तो उसको वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। या कोई कॉल कर लेता है कि कोई मुझे पूछता है कि मैं स्टोरी लिख लेता हूँ लेकिन पोइट्री में लिख नहीं पाता हूँ। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको शौक़ है राइटिंग में, अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें आगे जाएँ, तो आप बुक्स पढ़ लीजिए। आप लाइक चौसर का मैंने अभी बोला था, जॉन डन का बोला था, या इकबाल हैं, बहुत सारे पोइट्स हैं जिनका आप पढ़ सकते हैं, जिनको आप पोइट्रीज़ देख के मतलब वो एक मीज़ान उनका, मतलब उन लोगों ने कैसे लिखा है, उनका मीज़ान क्या है, उसको देख के आप फिर मतलब स्टार्ट कर सकते हैं कि इन लोगों ने कैसे लिखा है, तो हम भी इसी तरह स्टार्ट करते हैं। इनके अवज़ान कहाँ पे, इन लोगों ने कहाँ पे तुलू किया, मतलू कहाँ पे किया, काफ़िया कहाँ पे हैं, रदीफ़ कहाँ पे हैं, तो उनको हम रोल मॉडल बना के इंशाल्लाह हम अगर वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं तो हम इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ उवैस अहमद डार, जिन्होंने अपने बारे में बोला कि इनने कैसे राइटिंग स्टार्ट की और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ऐसे ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बुलंद आवाज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।